سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، جنگیں مسلط کی، قاسم سلیمانی کو شہید کیا، مگر محور مزاحمت ختم ہونے کے بجائے مزید پھیل گیا۔ 2 دہائیوں کی امریکی مداخلت کے بعد بھی ایران خطے میں اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، جبکہ واشنگٹن اپنے بیشتر اہداف حاصل نہ کر سکا۔ محور مزاحمت کی سب سے بڑی طاقت اس کے میزائل نہیں بلکہ وہ معاشی اور سیاسی نیٹ ورکس ہیں جو پابندیوں کے باوجود زندہ رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ اپنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں برگن سٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ امن قائم کرنا جنگ شروع کرنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران صدر ٹرمپ نے اس حقیقت کا تلخ تجربہ کیا ہے۔ اب جبکہ جنگ بندی کے انتظام یا مفاہمتی یادداشت کو عوام کے سامنے لایا جا چکا ہے، اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس میں طے پانے والی شقیں بین الاقوامی قانون اور سفارتی روایات کے معیار پر کس حد تک پوری اترتی ہیں۔ 14 نکات پر مشتمل یہ دستاویز تقریباً ایران کے تمام بڑے مطالبات کو تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جنگ کے دوران اگر یہی مطالبات پیش کیے جاتے تو وہ غیر حقیقی اور ناقابل قبول محسوس ہوتے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ اپنے اہم دباؤ کے ذرائع، چاہے وہ اقتصادی ہوں یا فوجی، کھوتا ہوا دکھائی دیا۔ دوسری جانب ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اس کی ذمہ داریوں کی حتمی تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ اسی طرح ایران کی اتحادی یا پراکسی قوتوں کی حمایت روکنے جیسے دیگر جنگی اہداف کا اس دستاویز میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تاہم ایک عام سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی قانونی طور پر پابند بنانے والا معاہدہ ہے؟ مفاہمتی یادداشت محض ایک سیاسی وعدہ بھی ہو سکتی ہے اور قانونی حیثیت بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اگر اسے باقاعدہ معاہدے کی شکل دینی ہو تو اس کے لیے امریکی سینٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ اس مفاہمتی یادداشت کے ابتدائی جملے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے باہمی اتفاق سے یہ دستاویز تیار کیا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک غیر رسمی قانونی معاہدہ ہے جو فریقین کی نیک نیتی پر قائم ہے۔ غالباً دونوں ممالک اتنا ہی آگے جا سکتے تھے تاکہ ایک رسمی معاہدے کا تاثر بھی نہ پیدا ہو اور ساتھ ہی اس پر عمل درآمد کے اپنے ارادے کا اظہار بھی کر سکے۔ دونوں فریق زیادہ سے زیادہ 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے پر مذاکرات کرنے کے پابند ہیں۔ حتمی معاہدہ کوئی واضح قانونی اصطلاح نہیں بلکہ ایک کمپریہنسو امن تصفیے کے لیے استعمال کی گئی عمومی اصطلاح۔ اس حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اس طرح حتمی تصفیے کی قانونی حیثیت سے متعلق ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اس کی قانونی طاقت بالآخر اقوام متحدہ کے چارٹر سے حاصل ہوگی۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ اور ایران دونوں ہی ماضی میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ امریکہ نے بغیر کسی قابل قبول قانونی جواز کے ایران پر حملہ کیا اور اس کی لیڈرشپ کے اہم افراد کو نشانہ بنایا۔
دوسری طرف ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک جو جنگ کا حصہ نہیں تھے ان پر بھی حملے کیے اور آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے فریقین کے درمیان ہونے والے کسی معاہدے کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے، اور یہ مفاہمتی یادداشت ہمیں بین الاقوامی قانون کی موجودہ حالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ایک بنیادی نوعیت کا مدعا سمجھیں کہ اس وقت امریکہ کو سب سے بڑی پریشانی یہ لاحق ہے کہ اس مشرق وسطیٰ کے پورے ریجن کے اندر وہ ممالک یا گروپس جو ایران کے اتحادی کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کو کیسے توڑا جائے، جس کو ایران اور اکیڈیمک اصطلاح میں خاص طور پر بلکہ سیاسی اصطلاح میں بھی محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کیسے تشکیل پائے، کیسے یہ ایک مضبوط اتحاد امریکہ کے لیے اس وقت دردسر بنا ہوا ہے، اور امریکہ پریشان ہے کہ وہ اس اتحاد کو کیسے توڑے۔ ایران اس اتحاد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکن پراکسیز خاص طور پر یا امریکی اعلی کار ممالک یہاں پر بیٹھ کر ایران کے خلاف یا ایران کے اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کو روکا جائے۔ آج میں اس محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کے اوپر بات کروں گا۔ یہ اصطلاح مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں امریکہ مخالف اتحاد اور نیٹ ورکس اس اصطلاح کے وجود میں آنے سے بہت پہلے قائم ہو چکے تھے، اور وقت کے ساتھ بیرونی دباؤ، جنگوں اور سیاسی تبدیلیوں کے باوجود اپنی مقامی اور سرحد پار طاقت کو بروئے کار لا کر خود کو مسلسل نئے حالات کے مطابق یہ اتحاد اور نیٹ ورکس ڈھالتے رہے۔ اگرچہ یہ گروہ عمومی طور پر تہران کے اسٹریٹجک اور خارجہ پالیسی کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے اپنے ممالک میں سیاسی اثر و رسوخ اور اقتدار کے حصول کو بھی ترجیح دی۔ محور مزاحمت کو عالمی سطح پر خاص توجہ اس وقت حاصل ہوئی جب صدر ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت امریکہ نے ایران کے خلاف سخت اقدامات کیے، اور پھر 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی شہری آبادی پر فوجی حملے شروع کر دیے۔ ایکسس آف ریزسٹنس کی اصطلاح کی ابتدا 2003 میں ہوئی جب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے عراق، ایران اور شمالی کوریا کو محور شر یا ایکسس آف ایول قرار دینے کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تصور امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی سسٹم کی مخالفت کرنے والے مختلف عناصر کے ایک ڈھیلے ڈھالے اتحاد سے تبدیل ہو کر ایران کے حامی گروہوں کے ایک ایسے منتشر مگر باہم مربوط نیٹ ورکس ڈھل گیا جو مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ یہ اتحاد عمومی طور پر تہران کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور کئی مواقع پر خطے میں ایرانی طاقت اور اثر و رسوخ کو وسعت دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ممالک میں سیاسی اور عسکری اختیار کو مضبوط بنانے کے اہداف کو بھی مقدم رکھا ہے۔ اس اتحاد کی جڑیں محور مزاحمت کی اصطلاح کے رائج ہونے سے بھی پہلے کی ہیں، اور بالخصوص ایران اور حزب اللہ کے ابتدائی تعلقات تک جا پہنچتی ہیں۔ یہ تعلق 1980 کی دہائی میں پروان چڑھا، اور پھر ایران نے موقع کی مناسبت سے اسی ماڈل کو خطے کے دیگر حصوں میں بھی فروغ دیا۔ تہران نے تمام اتحادی گروہوں میں سب سے زیادہ اہمیت حزب اللہ کو دی اور اسے ہر سال کروڑوں ڈالر کی مالی امداد فراہم کی، جو کسی بھی دوسرے حلیف گروہ پر کی جانے والی سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نیٹ ورک کی بنیاد 1979 کے ایرانی اسلامی انقلاب کے ساتھ پڑی۔ اس کے بعد سے ایران اور اس کے اتحادی مسلسل جنگوں، بحرانوں اور عدم استحکام کے ایک طویل سلسلے کا سامنا کرتے رہے۔ 1980 میں عراق کی جانب سے ایران پر حملے نے ایسے سیاسی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی جھٹکوں کا آغاز کیا جنہوں نے مسلسل ایران اور اس کے اتحادیوں کو دباؤ میں رکھا۔ ان حالات میں ایران نے اپنی طاقت کو خطے میں پھیلانے اور ممکنہ خطرات خصوصاً اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے فارورڈ ڈیفنس کی حکمت عملی اپنائی۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران نے براہ راست
جنگ کے بجائے مختلف غیر روایتی ذرائع اور اتحادی گروہوں کے ذریعے اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے لیے ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں مسلح گروہوں کی تشکیل اور حمایت کی، جن میں لبنان کی حزب اللہ، عراق کی کور اور فلسطینی تنظیمیں جیسے حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد شامل ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فورس نے ان گروہوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب نے ان تنظیموں کے ساتھ معاشی، نظریاتی اور عسکری روابط کو گہرا کیا، جس سے یہ گروہ اپنے اپنے ممالک میں زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ ساتھ ہی ایران نے انہیں ایک ایسے علاقائی نیٹ ورک میں جوڑنے کی کوشش کی جو مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کام کرے۔ بعد کے برسوں میں پیش آنے والے بحرانوں اور جھٹکوں نے ان گروہوں کو اپنی بقا کے لیے نئے طریقے اپنانے پر مجبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس نیٹ ورک کی تشکیل بھی بدلتی رہی۔ حزب اللہ پر لکھنے والی محقق امل سعد کے مطابق بقا کی منطق اس تنظیم کی سوچ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک فوجی کامیابی اور نظریاتی یا روحانی کامیابی دونوں یکساں طور پر اہم ہیں۔ اس لیے حزب اللہ مزاحمت کار کی شہادت اور اس کی بقا دونوں کو مزاحمت کی کامیابی تصور کرتی ہے۔ محور مزاحمت کی ایک عام خصوصیت یہ ہے کہ اس نے مختلف بحرانوں کے دوران خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لیا، اپنی ساخت میں تبدیلیاں کی اور بعض اوقات اپنے اثر و رسوخ کو مزید وسعت بھی دی۔ 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملہ اس نیٹ ورک کے لیے ابتدائی بڑے امتحانات میں سے ایک تھا۔ اس وقت ایران کی اسلامی انقلاب کو بیرون ملک پھیلانے اور خطے میں اسرائیل کے مقابلے کے لیے دفاعی حکمت عملی ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی تھی، جسے بعد میں فارورڈ ڈیفنس کا نام دیا گیا۔ تاہم 1982 کا بحران ایران کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہوا، کیونکہ اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے حزب اللہ کی تشکیل اور اس کی ترقی میں بھرپور مدد فراہم کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میکسیمم دباؤ کی پالیسی نے، جس کے تحت ان کے پیش رو کے دور میں ہونے والے ایران جوہری معاہدے کو ختم کر دیا گیا، ایران اور اس کے اتحادیوں پر وسیع اور ہدفی پابندیاں عائد کی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر محور مزاحمت کے بانی اور مرکزی رہنما جنرل قاسم سلیمانی اور پاپولر موبلائزیشن فورسز کے رہنما ابو مہدی کو شہید کر دیا گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی نے خطے میں ایک ایسا اتحاد پر مبنی نیٹ ورک قائم کیا تھا جس کی چوٹی پر وہ خود اور ایران کی قدس فورس موجود تھی۔ اس ڈھانچے کی بدولت وہ سیاسی، عسکری اور انتظامی سطح پر ایران کے اتحادی گروہوں کی سرگرمیوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ مختلف ممالک میں موجود فیلڈ کمانڈر سلیمانی کے قریبی معاونین کے طور پر کام کرتے رہے اور ان کی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بناتے تھے۔ اس طرح محور مزاحمت ایک ایسی تنظیمی ساخت اختیار کر گیا تھا جس میں فیصلے تہران سے ہوتے اور دیگر گروہ ان پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اس وقت بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ جنرل سلیمانی کی شہادت ایران اور پورے محور مزاحمت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ اگرچہ اس حملے نے پورے نیٹ ورک کو شدید صدمے سے دوچار کیا اور خاص طور پر عراق کے کئی گروہوں کو کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ محور مزاحمت نے خود کو سنبھال لیا اور اپنی ساخت میں تبدیلی لا کر دوبارہ فعال ہو گئی۔ اس نئے مرحلے میں ایکسس آف ریزسٹنس ایک ایسی تنظیم سے تبدیل ہو گیا جو مکمل طور پر ایران کی ہدایت پر چلتی تھی اور ایک ایسے نیٹ ورک میں ڈھل گیا جس کے مختلف ممبرز کو زیادہ خود مختاری حاصل ہوگی۔ اب یہ گروہ نہ صرف تہران بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نسبتاً آزادانہ طور پر رابطے اور تعاون کرتے ہیں۔ جنرل سلیمانی کے جانشین اسماعیل قانی نے اگرچہ ایران کے بنیادی مقاصد کو برقرار رکھا، لیکن وہ جنرل سلیمانی جیسی کرشماتی قیادت اور مختلف گروہوں کے رہنماؤں کے ساتھ ان کے گہرے ذاتی تعلقات کو دوبارہ قائم نہیں کر سکے۔ اس کے بجائے قانی نے پورے خطے میں ایرانی پالیسی کو ادارہ جاتی شکل دینے پر توجہ مرکوز کی۔ در حقیقت یہ تبدیلی جنرل سلیمانی کی منفرد شخصیت اور اختیارات کے فقدان کا نتیجہ تھی۔ جنرل سلیمانی کا سسٹم بڑی حد تک ذاتی تعلقات پر مبنی تھا، جس سے ایران کو بعض خطرات بھی لاحق تھے۔ لہٰذا تہران نے محور مزاحمت کو
اس انداز میں سر نو ترتیب دیا کہ وہ کسی ایک شخصیت پر کم انحصار کرے۔ اس نئی ساخت میں حزب اللہ اور اس کے سربراہ حسن نصر اللہ ایک اہم رابطہ کار اور سالس کے طور پر ابھرے۔ بعض مواقع پر نصر اللہ خود کانی کو بھی تصویراتی مشورے دیتے تھے۔ ان تبدیلیوں نے ایکسس آف ریزسٹنس کو حملوں سے پہنچنے والے نقصان سے نکلنے اور خود کو نئے حالات کے مطابق منظم کرنے میں مدد دی۔ اسی تبدیلی کے نتیجے میں ایران کے لیے یہ بھی ممکن ہوا کہ جب اتحادی گروہ کسی کارروائی میں ملوث ہوں تو تہران براہ راست ذمہ داری سے خود کو الگ ظاہر کر سکے۔ تاہم 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کے مقابلے میں جنرل سلیمانی کی شہادت اور اس سے پہلے کے دیگر حملے نسبتاً کم اہم دکھائی دینے لگے۔ ان واقعات نے کانی کو حیران کر دیا کہ محور مزاحمت کی تنظیم نو کے ان کے طویل المدتی منصوبوں کو متاثر کیا۔ ان مشکلات کے باعث نیٹ ورک ایک مرتبہ پھر خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے پر مجبور ہوا۔ حماس اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں نے محور مزاحمت کے دیگر ممبران مثلاً عراق میں کاتب حزب اللہ اور یمن میں حوثی موومنٹ کو زیادہ فعال کردار ادا کرنے پر آمادہ کیا۔ اس سے پہلے یہ گروہ زیادہ تر اپنے ممالک میں اثر و رسوخ بڑھاتے اور ریاستی ڈھانچے میں جگہ بنانے پر توجہ دیتے تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی ہلچل نے انہیں باہمی تعاون بڑھانے اور خطے میں اپنے کردار کو وسیع کرنے کی طرف مائل کیا۔ کئی برسوں تک حوثیوں کی عراق میں موجودگی محض علامتی نوعیت کی تھی اور بغداد میں ان کا نمائندہ محدود سرگرمیوں تک ہی محدود رہتا تھا، لیکن اکتوبر 2023 کے بعد حوثیوں نے خاص طور پر کتائب حزب اللہ اور پاپولر موبلائزیشن فورس کے دیگر دھڑوں کے ساتھ تعاون میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس تعاون میں مشترکہ فوجی کارروائیاں، حکمت عملی کی ہم آہنگی، اسلحے کا تبادلہ اور مشترکہ آپریشن سینٹرز کا قیام شامل تھا۔ اسی تعاون کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائیاں بھی کی گئیں۔ حوثی محور مزاحمت کا پہلا گروہ بھی بن گئے جس نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ ان حملوں نے عالمی تجارت کو متاثر کیا اور بہت سی شپنگ کمپنیوں کو افریقہ کے گرد طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں توانائی، خوراک اور دیگر اشیاء صرف کی ترسیل مہنگی اور سست ہو گئی۔ اس طرح حوثیوں نے محدود وسائل کے باوجود محور مزاحمت کو ایک نئی جہت دی اور بحیرہ احمر کو ایک نئے محاذ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کتائب حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی مہم کے دوران اپنی بڑھتی ہوئی خود مختاری کا مظاہرہ کیا۔ جس گروہ کو ماضی میں اکثر ایرانی پراکسی قرار دیا جاتا تھا، اس نے جنوری 2024 میں اردن اور شام کی سرحد کے قریب ٹاور 22 نامی امریکی اڈے پر حملے کر کے 3 امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کارروائی پاسداران انقلاب کی خواہش کے برخلاف کی گئی تھی، جس کے بعد ایرانی حکام نے حزب اللہ سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مختلف بحرانوں اور جھٹکوں نے محور مزاحمت کے اندر موجود گروہوں کو زیادہ خود مختار بنا دیا اور اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ آزادانہ انداز میں فیصلے اور اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے قیام کے آغاز سے لے کر بلکہ محور مزاحمت کی اصطلاح رائج ہونے سے بھی پہلے ایران اور اس کے اتحادی نیٹ ورکس مسلسل فوجی، معاشی اور سماجی بحرانوں اور وجودی خطرات کا سامنا کرتے رہے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مقامی اور سرحد پار روابط کے ایسے جال کو استعمال کیا جو مختلف اتحادی گروہوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور انہیں خطے کے مختلف ممالک کے ریاستی ڈھانچوں میں جگہ دلانے میں مدد دیتا ہے۔ اپنی تشکیل کے بعد سے محور مزاحمت کو کئی بڑے خطرات اور بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ ان جھٹکوں نے بعض اوقات اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو کمزور کیا اور اس کی ساخت میں تبدیلیاں بھی پیدا کی، لیکن مجموعی طور پر یہ نیٹ ورک اپنی بقا برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے مختلف اتحادی گروہ اپنے اپنے ممالک میں سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ علاقائی روابط بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی یہی صلاحیت 2 اہم معاشی شعبوں میں نمایاں نظر آتی ہے: مالیاتی نظام
اور توانائی کی ترسیل، یہ دونوں سپلائی چینز بیرونی دباؤ، پابندیوں اور دیگر خطرات کے باوجود محور مزاحمت کو قائم رکھنے اور اس کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ محور مزاحمت سے وابستہ معاشی نیٹ ورکس وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوتے رہے ہیں۔ ابتدا میں ایران کی براہ راست مالی معاونت نے اس کے اتحادی گروہوں کی عسکری اور سیاسی طاقت کو مضبوط بنایا، لیکن جیسے جیسے یہ گروہ اپنے اپنے ممالک میں مضبوط ہوتے گئے، انہوں نے آمدنی کے آزاد ذرائع بھی پیدا کر لیے۔ مثال کے طور پر حزب اللہ نے لبنان اور دیگر خطے میں کاروباری اور مالیاتی سرگرمیوں کا وسیع جال قائم کیا، جبکہ عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورسز نے سرکاری بجٹ، حکومتی منصوبوں اور ریاستی وسائل تک رسائی حاصل کر لی۔ ان گروہوں کی ایک بڑی طاقت یہ رہی کہ وہ بیک وقت رسمی اور غیر رسمی معاشی سسٹمز میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے مالیاتی اداروں، کرنسی ایکسچینج نیٹ ورکس، کاروباری شخصیات، سرکاری اہلکاروں اور مقامی بااثر افراد کے ذریعے ایک ایسا ریجنل فائنانشل ڈھانچہ تشکیل دیا جس سے سرحدوں کے پار رقوم اور وسائل کی منتقلی ممکن ہوئی۔ یہی نیٹ ورک پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے باوجود ان کی معاشی بقا اور اثر و رسوخ کا ذریعہ بنا۔ اس سلسلے میں مرکزی بینکوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران اور اس کے اتحادیوں نے بعض اوقات عراق اور شام کے مالیاتی سسٹمز، کرنسی نیلامیوں، ایکسچینج کمپنیوں اور فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے ڈالر اور دیگر مالی وسائل حاصل کیے۔ عراق کے کرنسی نیلامی سسٹمز بینکوں اور ایکسچینج ہاؤسز کو استعمال کرتے ہوئے رقوم لبنان، شام اور دیگر مقامات تک منتقل کی جاتی رہیں۔ اسی طرح شام کی حکومت نے بھی پابندیوں سے بچنے کے لیے حوالہ سسٹم، کرنسی ایکسچینج کمپنیوں اور مرکزی بینک سمیت رسمی اور غیر رسمی ذرائع کا سہارا لیا۔ محور مزاحمت کی طاقت صرف عسکری یا سیاسی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ علاقائی مالیاتی نیٹ ورک پر بھی قائم رہی، جس نے اسے پابندیوں، جنگوں اور دیگر بیرونی دباؤ کے باوجود اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے اور مختلف بحرانوں سے نکلنے کی صلاحیت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے مالیاتی اور تیل کے شعبوں پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد محور مزاحمت کے لیے تیل اور گیس ایک عام معاشی سہارا بن گئے۔ ایران نے لبنان، شام، عراق اور یمن سمیت اپنے اتحادیوں کو براہ راست اور بالواسطہ طور پر تیل اور ایندھن فراہم کیا، جبکہ ان فروختوں سے حاصل ہونے والی آمدنی مختلف گروہوں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ اس مقصد کے لیے زمینی اور سمندری دونوں راستے استعمال کیے گئے تاکہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ ایران کی توانائی تجارت صرف اپنے اتحادی ممالک تک محدود نہیں رہی۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار بن کر ابھرا اور 2024 میں ایران کی تقریباً 91% تیل برآمدات چین کو گئیں۔ اس کے علاوہ ایران کی تیل بردار سرگرمیوں میں بعض خلیجی ممالک اور ان سے وابستہ کمپنیاں بھی مختلف سطحوں پر شامل رہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاقائی اور عالمی تعلقات پہلے کی نسبت زیادہ پیچیدہ اور ملٹی لیئر ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق عراق کی بندرگاہیں خصوصاً بصرہ، خور الزبیر اور قصر ایرانی ایندھن کی ترسیل اور برآمد میں اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ اسی طرح ایران نے پابندیوں کے باوجود اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشترکہ توانائی منصوبے بھی جاری رکھے۔ مثال کے طور پر قطر کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ ساؤتھ پارس نارتھ ڈوم میں شراکت داری اور سعودی عرب کے ساتھ عرش الدرہ گیس فیلڈ میں تعاون کے امکانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران نے توانائی کے شعبے کو نہ صرف معاشی بقا بلکہ علاقائی اثر و رسوخ کے ایک اہم ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ ایران نے اپنا اس پورے ریجن کے اندر خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو یہ اتحاد اور نیٹ ورک تشکیل دیا ہے، اس کا مدعا اور ہدف صرف ایک ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو امپیریل پالیسیز ہیں، امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو توڑنا ہے، کیونکہ اس اثر و رسوخ کے نتیجے میں علاقے کے وسائل غارت کیے جاتے ہیں بلکہ وہ لوٹے جاتے ہیں، اور اس لوٹ مار کے اندر امریکن اور یورپی کمپنیاں سر فہرست ہوتی ہیں۔ ایران نے اپنا یہ جو نیٹ ورک تشکیل دیا ہے، یہ ایران کے تحفظ کی
शील्ड भी है और मशरिक वस्ती के अंदर एक बड़ा एंटी इंपीरियल नेटवर्क है। अब इसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए ट्रंप ने बेशुमार इकदाम किए, लेकिन हर कदम पर वो फेल हुए, नाकाम हुए। अभी जो दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, आज भी लेबनान और हिज़्बुल्लाह ख़ास तौर पर ईरान उससे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। अगर लेबनान के ऊपर इसराइल हमला करता है, लेबनान की सरजमीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की, नाजायज़ और कानूनी कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो ईरान रद्द अमल देता है। अगर ट्रंप ईरान के ऊपर हमला आवर होने की धमकी देता है, तो ईरान जवाबी धमकी देता है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। दाखिली तौर पर ईरान का मजबूत होना, मुस्तहकम होना, और दूसरा रीजन के अंदर जो ईरान के इत्तेहादी हैं उनका साथ खड़े होना। और ख़ास तौर पर इसमें हम ईरान की अस्करी ताकत और सलाहियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब 60 दिन के अंदर जो टेक्निकल ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, वो आगे मुआहिदे तक कैसे पहुँचते हैं, ये गुज़रते वक्त के साथ वाज़ेह होता रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि मशरिक वस्ती के अंदर अमरीकी हाकमियत को ईरान ने चैलेंज करके ये साबित कर दिया है कि ग्लोबल साउथ के ममालिक अगर आज़ादी और साम्राज्य से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मज़ाहमत नहीं करेंगे, बल्कि अमली मैदान में भी कदम उठाएंगे। मुझे डॉक्टर अकमस उमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।